مقدر میں لکھی ہوئی ہے. بہت اہم حدیث ہے, یاد رکھو. کاش یہ سمجھ میں آ جائے, کاش یہ سمجھ میں آ جائے. فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ, ساری فکریں جس نے ختم کر دی نا. فکریں ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی محنت ختم کر دی. پیسہ کمانے کی محنت ضروری, صحت بنانے کی محنت ضروری, پیسہ کمانے کی فکر ضروری نہیں ہے, ناجائز ہے. ٹینشن لینا ناجائز ہے, کیوں نہیں آ رہا, اتنی محنت کر رہا ہوں آ کیوں نہیں رہا, یہ محنت تھوڑی ہے, یہ کیا ہے, ٹینشن. بھائی آپ کا کام تھا مشورے لے کے بزنس شروع کرنا, جاب کرنا, آپ نے کر لی. آپ کا کام تھا بچے کو پڑھانا, آپ نے چوائس کیا کہ یار کمپیوٹر سائنس پڑھاتا ہوں بچے کو یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بناتا ہوں, پورے ٹیوٹر لگا دیا, پھر بھی نہیں پڑھ رہا, ٹینشن, ابے یہ کیا کرے گا مستقبل میں. بھائی کوئی بات نہیں, آپ کا جو کام تھا آپ نے پورا کر لیا, اب آپ نے اس کی ٹینشن بولو نہیں. ٹینشن صرف ایک ہی رکھنی ہے, سمجھ رہے ہو, وہ کیا ہے, آخرت میں کیا ہوگا میرا. تو نبی نے خوشخبری سنائی, جس نے ایک ٹینشن رکھی نا کہ آخرت, کام تو سارے کرنے ہیں دنیا کے, ٹینشن صرف ایک, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دنیا میں یہ انعام ملتا ہے کہ من کانت الآخرۃ جعل اللہ غناہ فی قلبی. سب سے پہلا انعام یہ ملتا ہے, بہت اہم حدیث ہے, کئی بار میں اس پہ بیان کر چکا ہوں. سب سے پہلا انعام پتہ ہے کیا ملتا ہے, جعل اللہ غناہ فی قلبی, دل مالدار ہو جاتا ہے اس کا. مالدار آدمی کو غریب کی دھمکیوں سے ڈر لگتا ہے, بولو, غریب اس کی بے عزتی کرے تو مالدار اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے, کہتا ہے بھائی کیا ہے تیری, کیا, جیسے بنیان سونگنے والے میرے خلاف فتویٰ دیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے, میں کہ اس سے تھوڑی سی عزت ہماری اور زیادہ الحمدللہ بڑھ جائے گی. تو ہاں, اپنے جیسے آدمی سے جب انسان کا مقابلہ ہوتا ہے نا تو اس کی تعریف کو ویلیو بھی دیتا ہے اور اس کی توہین کو بھی ویلیو دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک فکر بنا لی نا اپنی, سب سے پہلا انعام جعل اللہ غناہ فی قلبی, دل مالدار ہو جائے گا. بے شک پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہو, پیسہ نہ ہو, رہے گا ایسے جیسے ڈیفنس کے سارے بنگلے اسی بحریہ ٹاؤن اسی نے بنایا ہے. اسٹائل یہ ہوگا زندگی گزارنے کا. اور خدا کی قسم ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. سب سے پہلے تو ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا تھا, پھر اور ہم نے علماء کو, اور بہت سارے علماء کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا. جیب میں دھیلا نہیں ہے, کھانے کی روٹی نہیں ہے, رہتے ایسے جیسے ابھی ریاض ملک سے مل کے آ رہے ہیں. کیا نام ہے, ملک ریاض ہے, ملک ریاض نام ہمیشہ میں الٹا سیدھا کر دیتا ہوں غلطی سے. ملک ریاض سے مل کے آ رہے ہیں اور ابھی ان کی بہت بڑی ڈیلنگ ہوئی ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جب دارالعلوم کراچی میں پڑھایا کرتا تھا تو میری تنخواہ سے زیادہ بیل کی تنخواہ تھی. وہاں کھیت بھی تھا نا, ہل چلانے کے لیے بیل پہ زیادہ خرچہ ہوتا تھا. شیخ الحدیث کی تنخواہ کم تھی, سب بیچاروں وسائل کم تھے مدرسے کے پاس. تو فرماتے ہیں میں رہتا ایسے تھا, انڈا کھانے کے پیسے نہیں تھے ناشتے میں, انڈا کھانے کے پیسے نہیں تھے. کہتے ہیں سال میں ایک دفعہ لاہور کا سفر ہوتا تھا اپنے شیخ کی زیارت کے لیے, کیونکہ ہم لوگ کے ہاں بزرگ ہوتے ہیں الحمدللہ. جن کے ہاں بزرگ ہوتے ہی نہیں ہے وہ تو پھر زیارت ویارت ہوتی نہیں ہے. لیکن وہ والے بزرگ ہم لوگ کے یہاں نہیں ہوتے کہ جو چاند پہ بھی قدم رکھ رہے ہیں. اور بھی کچھ دو چین رپورٹیں آئی ہیں ابھی, اور بھی آئی ہیں. اتنی قبر میں فرشتے نے دھوبی سے پوچھ لیا تھا کہ تمہارا رب کون ہے, تو دھوبی نے فرشتے کی واٹ لگا دی تھی. کچھ اس طرح کی رپورٹیں بھی آئی ہیں. قبر میں فرشتے نے دھوبی سے پوچھا من ربو کا, دھوبی نے رکھ کے لگا دیا. اس کو بولا بھائی میں کس کا دھوبی ہوں, کچھ اس طرح کا چماٹ لگایا یا کچھ, بہرحال رپورٹ ہے. تو یہ والا نہیں. شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے, یاد رکھو, لیکن ان کے کھاتے میں جو چیزیں ڈالی ہوئی ہیں وہ بھی حیران ہوں گے, یار یہ تو میں نے کیا ہی نہیں. بعض بڑے اللہ والے لوگ گزرے ہیں تو خامخواہ میں ان کے کھاتے میں لوگوں نے چیزیں ڈالی ہوئی ہیں. خیر, تو لیکن ہم لوگ کے ہاں بھی بزرگ ہوتے ہیں الحمدللہ. تو ہمارے شیخ سال میں ایک دفعہ سفر کرتے تھے ٹرین سے, تو ٹرین کے پیسے بچانے کے لیے نا پورے سال اپنی تنخواہ سے جوڑ کے پیسے جمع کرتے تھے, پھر ٹرین کا ٹکٹ نکلتا تھا. نہیں آئی سمجھ میں بات. اتنی قربانی کے بعد جو اپنے شیخ کی اور بزرگ کی زیارت کرے گا تو اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی کہ نہیں ہوں گی, تو برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں اس کی. تو فرماتے ہیں لیکن رہتا میں ایسے تھا کہ لوگ مجھ سے قرضہ مانگنے کے لیے آتے تھے. آج اتنا پیسہ ہوتا ہے لیکن آپ دیکھ لو
دیکھو سب مدرسوں کے محتمم کی بات میں نہیں کرتا, سارے برے نہیں ہوتے, لیکن کچھ برے بھی ہوتے ہیں. بعض لوگ مدرسے بناتے ہیں ادھر, بعض لوگ ٹرسٹ بھی ایسے ہی کرتے ہیں, ٹرسٹ بناتے ہیں, اربوں خربوں روپے کرپشن کر کے جمع کر رہے ہیں, کپڑے ایسے پہن کے گھومیں گے, آدمی کہتا ہے سب سے پہلے تو اس کو زکات دو. یار تم سوٹ ٹائی پہن لو, کوئی اچھے کپڑے پہن لو. یہ شو کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس تو بالکل ہم تو سادہ ہیں, ہم تو غریبوں کی یعنی ویلفیئر میں مرے جا رہے ہیں. اتنا کیوں مر رہے ہو, کپڑے صحیح پہن لو بھائی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات, سمجھو بھائی. نارمل جیسے تمہیں اللہ نے سارے رہتے ہیں, کیوں ایسا غریب بن رہے ہو؟ میرے کپڑے بھی میلے ہو رہے ہیں, ٹائم نہیں ملا مجھے بدلنے کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھے زکات دیں. میرے استری ہوئے کپڑے لٹکے ہوئے, آج مہمان آ گئے تھے تو ٹائم نہیں ملا مجھے. اللہ نے دیا ہوتا ہے. یہ کام زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو 2 نمبر قسم کے محتمم اور ٹرسٹ چلانے والے لوگ ہوتے ہیں. 2 نمبر محتمم کی بات کر رہا ہوں. وہ ہمیشہ ایسے رہے گا جیسے پتہ نہیں کیا ہے اس کے, لیکن اوپر گاؤں میں زمینیں بنا رہا ہوگا, ادھر زمینیں بنا رہا ہوگا. اور جب بھی گھر جا کے دیکھو گے, ایسے مولویوں کو بھی میں جانتا ہوں, چندہ لے لے کے اتنی پراپرٹی بنا دی, جب ان کے گھر جاؤ آدمی کہتا ہے تھوڑے سے مجھ سے بھی پیسے لے لے یار تو. یہ استغنا نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ بھکاری پن ہے, بھکاری پن. اپنا گیٹ اپ ایسا بنا کے رکھو لوگ سمجھیں پیٹ بھرا ہوا ہے, کھاتے پیتی فیملی سے اس کا تعلق ہے. بے شک گھر میں آٹا نہ ہو, صبح راشن کے پیسے نہ ہو. اللہ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے, نیچے والا ہاتھ اللہ کو پسند نہیں ہے. خدا کی قسم, غربت میں تو استغنا سے جینے کا مزہ ہے. پیسہ آنے کے بعد کیا استغنا بھائی؟ نہیں ہے میرے خیال ہے بات. جب پیسہ آ گیا تو وہ آ گیا نا. اصل مزہ یہ جیب میں دھیلا ہو, دھیلا بھی نہ ہو. وہی دکان پکوڑوں کی باتیں کیا ہو, کروڑوں کی. یہ مثال نیگیٹو میں بھی دی جا سکتی ہے, پوزیٹو میں بھی دی جا سکتی ہے. ہمیشہ دکان جیسی بھی ہو, باتیں کس کی کیا کرو؟ کروڑوں کی کیا کرو. بولا کرو میں 4 کروں گا انشاءاللہ, چاہے بیلنس نہ ہو. آتے ہیں نا میرے پاس بہت باریک باریک کہ 4 کروں گا, میں کہتا تمہارے پاس بیلنس نہیں ہے بھائی, تم نہیں کر سکتے, لیکن جذبہ بہرحال اچھا ہے. تو جعل اللہ غناہ فی قلبی, جو آخرت کو فکر بنائے گا سب سے پہلے اللہ اس کو انعام دے گا, اس کے دل کو مالدار کر دے گا. اس کو اپنے اندر سے محسوس ہوگا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا سیٹھ ہوں. یار یہ محسوس ہونا کم نعمت ہے بھائی. اور جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا نا, کتنا ہی بڑا سیٹھ ہو, دل سے اللہ اس کو کیا بنا دیں گے؟ غریب. میں نے دیکھے ایسے کروڑ پتی لچڑ, کروڑ پتی ہیں مگر ایسے لچڑ ہیں, اتنے لچڑ ہیں. بھائی مر جائے گا نا, اس کے یتیم بچے کو خود نہیں پالیں گے, عیدی سینٹر میں جمع کرا دیں گے جا کے. ابے پال لے یار, تیرے بھائی کی اولاد ہے, سگا بھائی تھا تیرا, مر گیا. یتیم کے سر پہ جتنا ہاتھ رکھو نا, جتنے بال آتے ہیں اتنی نیکیاں ملتی ہیں. نبی نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے. ابے تجھے تو جنت کمانے کا موقع ملا ہے, نہیں بھائی غربت, مہنگائی